فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، دینی خدام، مدارس کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام، ایک منتخب اہل علم کا مجمع یہاں پر اس وقت جمع ہے۔ وفاق العلماء والحفاظ کرنول کی دعوت پر اور اس وقت میں مجھ حقیر فقیر کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے تھوڑی سی روشنی اس پر ڈال لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کے اندر ائمہ پیدا کیے، بنائے، جو ہمارے حکم پر لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یہ ہم نے ان کو ائمہ اور ہدایت کے ائمہ اس وقت میں بنایا جب انہوں نے صبر سے کام لیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب وہ ہماری آیتوں پر یقین اور سچا اور پکا یقین پیدا کر چکے۔ یہ آیت بڑی اہم ترین آیت ہے، جس کے اندر رہبران قوم و ملت، حضرات علماء کرام اور دینی خدام کی ذمہ داریوں کی طرف اشارے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو یہ ذمہ داریاں کس وقت دی جاتی ہیں اور وہ کیا اصول ہیں اور کیا ضابطے ہیں جن کے تحت اللہ تعالیٰ ان سے یہ خدمات لیتے ہیں۔ نہایت ہی محتم بشان آیت ہے اہل علم کے لیے غور و فکر کرنے۔ اس کے اندر دو باتوں کی وضاحت اس وقت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک وضاحت تو یہ کہ اس کے اندر حضرات علماء کرام کی اور رہبران قوم و ملت کی ذمہ داریوں کو بتایا گیا، لیکن ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ صرف ایک لفظ سے کیا گیا ہے، اور وہ لفظ ہے یہدون بامرنا۔ ہم نے ان کے اندر ائمہ پیدا کیے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے ہدایت، لوگوں کی رہبری، راستہ دکھانا، گائیڈنس۔ ان کو جو موقع آئے ان تمام مواقع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس کا بِأَمْرِهِ میں ذکر موجود ہے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ کے حکم میں رسول اللہ کا حکم بھی داخل ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو گائیڈنس دینا، ہدایت دینا، رہبری کرنا، یہ ہے حضرات علماء کرام کی ذمہ داری۔
دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ یہ منصب ان کو کب دیا جاتا ہے؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب وہ دو کام انجام دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور دوسرے کہ وہ یقین اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ جب یہ دو کام وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو منصبی ہدایت پر گامزن کرتے ہیں، فائز فرماتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق رہبری کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو پہلی بات فرمائی گئی ہے، ہدایت دینے کا کام، یہ ہدایت کسی خاص موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو بالکل عام رکھا ہے، مطلق بیان کیا۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا، اس کے اعتبار سے بھی اس کو عام رکھا۔ لہذا ہماری طرف سے جو گائیڈنس اور ہدایت کا پیغام لوگوں کو جانا ہے، وہ عقیدوں کے اعتبار سے بھی جانا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی جانا ہے، معاشرت و تہذیب کے اعتبار سے بھی جانا ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی جانا ہے، اور معاملات کے اعتبار سے بھی، اور اس کے علاوہ جتنے شعبے دین کے اور دنیا کے ہو سکتے ہیں، جہاں جہاں ضرورت انسانوں کی ہدایت کی ہو، چاہے وہ ملی ہو، چاہے وہ ملکی ہو، چاہے وہ عالمی ہو، وہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی کو کہتے ہیں قرآن کی بلاغت، ایک ایسا جامع معنی لفظ اللہ استعمال کر لیتے ہیں جس کے اندر ہزاروں ہزار قسم کی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داریوں کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی بیٹھے اور اس کی تشریح بیان کرے تو کتابوں کی کتابیں لکھ دے، اور مجالس پر مجالس کا انعقاد ہو جائے، لیکن اللہ نے ان ساری باتوں کو ایک لفظ کے اندر سمو دیا، یہدون بامرنا۔ اب یہ ہدایت ہر اعتبار سے، دوسرے میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر اللہ نے کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں کیا، بلکہ طریقہ کار کو مقرر کرنے کے لیے اللہ نے ایک جامع لفظ اور استعمال کیا، بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو بھی ذریعہ، جو بھی وسیلہ، جو بھی طریقہ، جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے، وہ سب کے سب روا ہے۔ زبان بھی الگ ہو سکتی ہے، کوئی تمل میں بولے، کوئی انگریزی میں بولے، کوئی اردو میں بولے، کوئی عربی میں بولے، جہاں جس زبان کی ضرورت ہے اس زبان کو استعمال کرے۔ جن وسائل کی ضرورت ہے، زمانہ بدلتا ہے تو وسائل بدل جاتے ہیں، تدبیریں بدل جاتی ہیں، مخاطبین بدلتے ہیں تو پھر بہت سارے اسباب اور وسائل کو بدلنا پڑتا ہے، انداز بدلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی، بامرنا، بس اس کا خیال رکھو کہ ہمارے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے حکم کے مطابق جو بھی ذریعہ، جو بھی وسیلہ، جو بھی طریقہ، جو بھی انداز، جو بھی زبان ہو، وہ سب روا ہے۔ اسی سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو بعض لوگ خاص انداز اور خاص وسائل پر زور دیتے ہیں، یہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے معلوم ہوا غلط ہے۔ اللہ نے اس کو عام رکھا ہے، ذریعہ کوئی بھی ہو، وسیلہ کوئی بھی ہو، طریقہ کوئی بھی ہو، انداز کوئی بھی ہو۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی داخل ہو گیا کہ آپ جمعہ کے بیانات کو اس کے لیے استعمال کریں، یا خاص مواقع کی مجالس کو استعمال کریں،
سیرت النبی کے عنوان کے جلسوں کو استعمال کریں، دستار بندی کے عنوان کے جلسوں کو اختیار کریں، اور مدارس کا قیام کر کے اس بات کو پھیلائیں، تبلیغی جماعت کے ذریعے لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں، یا اور کسی تحریک کے ذریعے لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں۔ یہ ساری کے ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ کسی خاص ایک طریقے اور انداز پر اصرار یہ قرآن کریم کی اس وسعت میں تنگی پیدا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ نے تو اس کے اندر وسعت رکھی ہے، لہذا مختلف ذرائع کو استعمال کرو، مختلف طریقوں کو استعمال کرو، بس اتنی قید ہے بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق۔ یہ دو بات اس سے سمجھ میں آ گئی، یہدون بِأَمْرِنَا۔ لہذا ہم سب کو جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مدارس کے ذمہ داران ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، یا خطبہ حضرات ہیں، یا مدارس میں پڑھانے والے لوگ ہیں، یا اور کسی بھی طریقے سے دین کی خدمت کو انجام دینے والے ہیں، وہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے مریں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جئیں۔ ہمارا جینا اور مرنا یہ صرف اسی کام کے لیے ہونا چاہیے۔ لہذا عالم اپنے لیے کھاتا نہیں، وہ اپنے لیے پیتا نہیں، وہ اپنے لیے گھر نہیں بناتا، وہ اپنے لیے کار نہیں رکھتا، وہ اپنے لیے اسباب نہیں جمع کرتا، وہ دنیا کی فکروں میں نہیں لگا رہتا۔ اس کی فکر تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ ہاں، اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے چاہے کار بھی رکھتا ہو، چاہے کھاتا اور پیتا بھی ہو، ضرورت کے اسباب اختیار کرتا ہو اور ان وسائل کو لیتا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا مقصد حیات ہے یہدون، کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتا رہتا ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ بھئی ہمارا جینا اور مرنا صرف ہدایت کے لیے ہے، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا، رسول کی بات پہنچانا، قرآن و حدیث کی بات پہنچانا، اور ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی باتوں کو اتار دینا، اور ان کو راہ ہدایت پر لے آنا، ان کو نمازی بنا دینا، اللہ والا بنا دینا، اور اللہ کے احکام کے مطابق جینے والا بندہ بنا دینا، حلال و حرام کی تمیز ان کو سکھا دینا، ان کی معاشرت کو بہتر سے بہتر بنا کر گھروں کے اندر خوشحالی اور خوشی کا سما پیدا کر دینا، ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا، اور معاملات کی دنیا کو بتا کر کہ اچھا کاروبار کیا، برا طریقہ کیا، اچھائی کرتے ہیں تو اس کے ثمرات اور برکات کیا، برائی میں جاتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا، یہ سمجھا کر لوگوں کو معاملات کی دنیا کے اندر صحیح طریقہ کار پہ لے آنا، لوگوں کے اخلاق کو سدھار کر ان کو پاکیزہ بندہ بنا دینا، ان کے دلوں میں اخلاص آ جائے، ان کے دلوں میں خوف و خشیت آ جائے، ان کے دلوں کے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر اور طلب پیدا ہو جائے، وہ زندہ رہیں تو اللہ کے دین کے لیے زندہ رہیں، یہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اور اسی طریقے پر نوجوان لوگوں کو ان کی اہمیت سمجھائی جائے، ان کی جوانی کی اہمیت سمجھائی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ ان کے فرائض کیا، ان کی ذمہ داریاں کیا، اور وہ دنیا میں کیا کیا کر سکتے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی صلاحیت، ان کی استعداد اور ان کی جوانی اور جوانی کی طاقتیں، یہ سب کہاں پر استعمال ہو اور کیسے استعمال ہو، یہ ان کو بتانے کا فریضہ ہم انجام دیتے رہے۔ یہ ہے ہدایت کا مفہوم۔ بعض لوگ ہدایت کے مفہوم میں بڑی تنگی پیدا کر دیتے ہیں،
نماز روزے تک محدود نہیں، یہ تو بہت عام اور بڑا وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس کے اندر نماز روزہ بھی ہے، عقائد و عبادات بھی ہے، اس کے اندر معاشرت بھی ہے، اس کے اندر تہذیب و تمدن بھی ہے، اس کے اندر معاملات بھی ہیں، اور اس کے اندر اخلاقیات کا بیان بھی ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر سیاسیات کا بیان بھی موجود ہے۔ علماء کرام جہاں پر لوگوں کو عقائد کی تعلیم دے کر ہدایت پہنچائیں، جہاں پر عبادات سکھا کر ان کا نماز روزہ درست کر کے ان کو ہدایت کے اوپر گامزن کریں، وہیں پر وہ ان کی معاشرت کو بھی درست کریں۔ میاں بیوی کے تعلقات، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پوری قوم اور ملت کے حقوق، بلکہ اس سے آگے پوری انسانیت کے حقوق، اور پھر اسی میں آتا ہے کہ نوجوان طبقہ اور بڑے اور چھوٹے ان کو ان کی ذمہ داریوں کو سمجھا دینا۔ نوجوانوں کا طبقہ کسی بھی ملت کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، ان کے مستقبل کا ایک بہت بڑا سامان ہوتا ہے۔ اگر یہ ملت کے نوجوان اور مستقبل کا عظیم سرمایہ علماء کے ہاتھ لگ جائے اور علماء کرام ان کے ذہنوں کو صحیح رخ پر ڈھال دیں۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر ماشاءاللہ ہمت تو بہت ہے، حکمت بالکل نہیں ہے۔ ہمت تو بہت ہے اور وہ بھی ذرا جھوٹی ہمت، سچی ہمت بھی نہیں۔ موقع آئے تو بھاگ جائے، بے موقع شور شغب کرتے ہیں، بے موقع اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بے موقع آوازیں بلند کرنے لگتے ہیں، جلسے و جلوس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عین موقع پر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر حکمت کے پہلو کو واضح کرنا اور ان کو ایک مستقل ذمہ داری کے احساس پر چلنے والا بندہ بنا دینا، وقتی نہیں، مستقل ذمہ داری۔ وہ اپنے اندر لیاقت و صلاحیت، استعداد و قابلیت پیدا کریں، اور ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ موقع کو دیکھیں، محل کو دیکھیں، مناسبت کو دیکھیں، طریقہ کار کو اختیار کریں، حکمت کی بنیاد پر ان سب چیزوں کو سمجھیں اور لے کر چلیں۔ علماء کرام کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے۔ تو معاشرت کا یہ مسئلہ ہے، اسی کے ساتھ اخلاقیات۔ آج امت مسلمہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اخلاق انتہائی گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو نماز کے بھی پابند ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج پر حج بھی کرتے ہیں، بلکہ عمروں پر عمرے سال میں کئی دفعہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اخلاق کے پہلو سے آپ غور کریں تو انتہائی گراوٹ دکھائی دے گی۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی انداز نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں۔ ان کو یہ بھی سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ایک آخری بات کہی تھی، سیاست بھی دین کا جز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا مقولہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ میں ذکر کیا کہ امام شافعی نے فرمایا وہ شریعت کامل نہیں ہو سکتی جس کے اندر سیاست کا باب نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی، لیکن آج اگر کسی عامی آدمی کے سامنے کہیں کہ ہمارے نبی نے سیاست کی تو اس کے ذہن میں مودی آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں سیاست داں وہ آ جاتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سیاست دین اسلام کا بہت بڑا اہم ترین جز ہے۔ حضرت ابو بکر نے سیاست کی، حضرت عمر نے سیاست کی، اس سے پہلے نبیوں نے سیاست کی،
سیاست کے معنی آتے ہیں صحیح وہ تدبیر جس کے ذریعے سے ملک اور اہل ملک کو سکون و چین کی زندگی میسر آ جائے۔ حدیث میں لفظ آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء۔ دیکھیے لفظ آ گیا، ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ فرمائے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہی بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے، جہاں وہ عبادت سکھاتے تھے، عقائد سکھاتے تھے، مختلف اور امور میں رہبری کرتے تھے، وہیں پر لوگوں کی اس سلسلے میں بھی رہبری کرتے تھے کہ سیاست کیسی ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی، حضرات صحابہ کرام نے سیاست کی، ایک جز ہے۔ آج علماء کرام سیاست سے بالکل دور ہو گئے، یہاں تک کہ سیاست کو شجر ممنوعہ یعنی عملی سیاست نہیں بلکہ سیاست کے بارے میں گفتگو کرنے کو بھی سمجھ لیا گیا کہ یہ بھی بہت بڑا ممنوع کام ہے۔ علماء تو نہیں سمجھتے، لیکن مساجد کے ذمہ داران، عوام الناس، کسی مجلس میں، کسی مسجد میں اگر کوئی مولانا اور خطیب صاحب سیاست کے عنوان پر تقریر کر دیں تو دوسرے ہی ہفتے میں ان کا ویزا وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، ان کا ویزا ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سیاست پر گفتگو علماء کا کام نہیں۔ یہ لوگ ایک غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا جو عالم سیاست پر گفتگو کر لے تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی محرم کام کا ارتکاب کر لیا، اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی۔ لہذا یہ بھی امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں گائیڈنس یہ عرض کر رہا ہوں، یہدون کا جو مفہوم ہے وہ کتنے ابواب پر حاوی ہے، کتنا وسیع ہے۔ یہاں تک کہ سیاسی امور میں بھی اگر کوئی رہبری کر سکتا ہے دنیا کی تو صرف اور صرف علماء کرام۔ اگر علماء کرام کو سیاست دے دی جائے تو انشاءاللہ وہ بہتر طریقے پر سیاست کو سنبھال سکتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند سابق، بنگلور تشریف لائے تھے۔ ایک اجلاس، نجی اجلاس تھا، کچھ علماء، کچھ دانشور، کچھ پڑھے لکھے لوگ جمع تھے۔ تو وہاں حضرت سے مختلف سوالات کیے جا رہے تھے اور حضرت اس کا جواب دیتے جا رہے تھے۔ کسی نے ایک سوال یہ کر دیا کہ حضرت اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں سکون اور چین نصیب نہیں، ہر جگہ پر حالات، ہر جگہ پر مسائل، ہر جگہ پر پریشانی، انصاف کا نام و نشان نہیں، ہر جگہ ظلم 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 نظر آتا ہے، حکومتیں ظالم۔ سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ظلم کرنے والے۔ ایسی صورت کے اندر اگر سکون ملنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے پہلے ان سے فرمایا کہ بھئی اس کا جواب تو ہے میرے پاس، لیکن میں وہ جواب دوں تو آپ ہنس پڑیں گے، اگر میں وہ جواب دوں تو آپ تو ہنس پڑیں گے۔ پھر خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ حضرت جواب دے دیجئے۔ انہوں نے کہا اگر دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہے، راحت اور عافیت، عزت اور سلامتی اور انصاف کی دنیا قائم کرنا ہے،
تو اس کا آسان اور سب سے زیادہ مستند نسخہ یہ ہے کہ حکومت اور سیاست کی کنجیاں علماء کے ہاتھ میں دے دو. حکومت اور سیاست کی کنجیاں علماء کے ہاتھ میں دے دو. یہ کہتا ہی وہاں جتنے بیٹھے تھے سب ہنسنے لگے. حضرت نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ لوگ ہنسیں گے، اسی لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا. پھر کہا کہ یہی علاج ہے، اس لیے کہ علماء جب سیاست کریں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے. جیسے ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے اور حضرت عثمان غنی نے اور خلفائے راشدین نے کی، اس طریقے پر یہ چلائیں گے. اور قرآن و حدیث کے اندر جو اصول و ضوابط آئے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہدایت، اس کے اندر ان کی راحت ہے، اس کے اندر ان کی عزت ہے، اس کے اندر ان کے لیے شرافت ہے، اسی کے اندر ان کے لیے عافیت کا سامان ہے، اور اسی کے اندر انصاف کا سبق ہے. لہٰذا اگر وہی حکومتیں قائم کی جائیں گی تب جا کر دنیا کے اندر امن و سلامتی قائم ہوگی، ورنہ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں جب تک بھی رہے گی وہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جائیں گے اور کبھی دنیا میں سلامتی قائم نہیں ہو سکتی. میں یہ قصہ اس لیے سنایا کہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کی رہبری یہاں بھی ہے، ملی مسائل میں بھی ہے، سیاسی امور میں بھی ہے، اور ان کو جہاں مناسب سمجھے عملی طور پر حصہ لینے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. جو اس کے قابل ہو، جو کر سکتا ہو، جس کے اندر وہ صلاحیت ہو. سیاست دو طرح کی ہے، ایک عملی سیاست، ایک علمی سیاست. علمی سیاست تو ہم سب کا حصہ ہے اور ہمارا ہی حصہ ہے. میں حسر کے ساتھ بول رہا ہوں، اور حسر کے ساتھ بھی اور فخر کے ساتھ بھی. علمی سیاست یعنی سیاست کے اصول و ضوابط و طریقہ کار اگر کوئی صحیح طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے تو وہ علماء ہی کا طبقہ ہے، اسے یہ تو علماء ہی کا حصہ ہے. باقی رہی عملی سیاست، عملی سیاست میں دوسرا بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ کسی عالم کی رہبری میں کام کرے. کوئی نوجوان ہو، کوئی ملت کا رہبر بننا چاہتا ہو اور علماء کے گائیڈنس میں، علماء کے طریقہ کار کے مطابق، بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلے تو وہ بھی کام کر سکتا. وہ عملی سیاست ہے. عملی سیاست میں تمام علماء شامل ہوئے کوئی ضروری نہیں، اسے کہ اس کے لیے اور لوگ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ علماء کی رہبری میں کام کرے. بہرحال میں یہدون کے بارے میں عرض کرتا جا رہا تھا کہ یہدون کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ ان تمام کے تمام شعبوں میں حضرات علماء ہی امت کی رہبری کر سکتے ہیں، رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اور انہی کی یہ ذمہ داری. اس کے بعد دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علماء اس مقام پر کب پہنچتے اور یہ ذمہ داری ٹھیک طور پر کب انجام دے سکتے ہیں. اللہ نے اس کے لیے آگے فرمایا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ یقین کامل پیدا کر لے اپنی دعوت پر، اپنے مشن پر، اپنی دعوت و تبلیغ پر، اپنے اصولوں پر، یعنی قرآن پر، حدیث پر، اللہ کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر، ان کے بتائے ہوئے اصول پر، ان کے طریقہ کار پر. عالم جب پڑھ کر آئے تو اسے یقین کامل ہونا چاہیے کہ دنیا میں رہبری کوئی نہیں دے سکتا سوائے قرآن و حدیث کے. دنیا میں اتنی گڑبڑ، دنیا کے اندر اتنا فساد، دنیا کے اندر اتنے فتنے، دنیا کے اندر یہ بے راہ روی جو کچھ پائی جا رہی ہے وہ اسی لیے ہے
کہ قرآن و حدیث کو امت نے، لوگوں نے، انسانیت نے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی بھلائی آ سکتی ہے تو پھر اسی ذریعے سے آ سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس چیز نے کی ہے، امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی، اور وہ قرآن و حدیث ہے، سیرت النبی ہے، صحابہ کرام سے تعلق ہے، ان کا انداز زندگی ہے۔ اس سے پہلی امت یعنی امت کے پہلے طبقے کی اصلاح اسی سے ہوئی تو آخری حصے کی بھی اصلاح اسی سے ہوگی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عالم اپنی بات پر یقین نہ رکھتا ہو، اپنے پیغام پر خود ہی یقین نہ رکھتا ہو، اپنی دعوت پر خود ہی اسے کامل یقین نہ ہو، وہ دوسروں کے سامنے کیسے پیش کر سکتا ہے کہ بھئی نماز پڑھے تو یہ فائدہ ہے، نہیں پڑھے تو نقصان؟ اگر ایک عالم خود نماز نہ پڑھتا ہو، یا یہ کہ اس میں آگے پیچھے کرتا ہو، یا یہ کہ اتنا یقین اسے نہ ہو، اور ظاہر بات ہے کہ دوسروں کے لیے ہدایت کا کام نہیں کر سکتا۔ سیاست کی بات ابھی میں نے کی، اگر عالم کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی دنیا جو چاہ رہی ہے وہی ہو سکتا ہے، اس زمانے میں تو وہ نہیں چل سکتا، وہ اصول نہیں چل سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو قرآن نے پیش کیا ہے، اب تو نئی نئی دنیا ہے، نئے نئے انداز ہیں، نئے نئے طریقے ہیں، اس لیے اب تو نیا کچھ آنا چاہیے، تو ظاہر بات ہے اسے یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے قید لگائی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ منصب ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں ہماری دعوت کے پیغام پر۔ دوسری بات جو اللہ نے پیش کی ہے وہ ہے لما صبروا، پہلے لما صبروا ہے، اس کے بعد وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ لما صبروا کیا ہے یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام لوگوں کو۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منصب ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں ان کو مقام ہدایت کا دیا جاتا ہے، گائیڈنس کا دیا جاتا ہے، منصب ہدایت ان کو دیا جاتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر رہبری کر کر تمام شعبوں میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا؟ لما صبروا، جب وہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مفہوم ہے حبس النفس علی ما تکرہ، حبس النفس علی ما تکرہ، نفس کو ایسی چیز پر جما دینا جو وہ نہیں چاہتا، نفس جس سے بھاگتا ہے، نفس جس کو برا سمجھتا ہے، نفس جہاں پر چکمے دیتا ہے، ایسی تمام باتوں پر نفس کو جما دینا، یہ ہے صبر۔ علماء کہتے ہیں صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے صبر علی الطاعت، دوسری ہے صبر عن المعصیت، اور تیسری ہے صبر علی المصیبت۔ صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نیکیوں پر ڈھال دے، نیکیوں پر جما دے، اس سے کہ عام طور پر نفس نیکی کرنا نہیں چاہتا، اب اس کو اسی پہ جمانا ہے، نماز پر جمانا، روزے پر جمانا، ذکر پر جمانا، تلاوت پر جمانا، تہجد پر جمانا، راتوں میں اٹھنے پر جمانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پر جمانا، اللہ سے تعلق پیدا کرنے پر جمانا، اخلاص پر جمانا، للہیت پر جمانا، اس طرح کی تمام باتوں پر نفس کو جمائے رکھنا، یہ ہے صبر علی الطاعت۔ اور یہ طاعت 2 قسم کی ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ دیا، ایک ظاہری طاعتیں، ایک باطنی طاعتیں، دونوں اس کے اندر آ گئی۔ ظاہری طاعتوں پر بھی نفس کو جمائے رکھیں، باطنی طاعتوں پر بھی نفس کو جمائے رکھیں۔
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، فکر، تلاوت، یہ تو ظاہری عبادات ہے، ظاہری طاعت ہے. اور باطنی طاعت یہ ہے اخلاص ہو، للہیت ہو، خشوع اور خضوع ہو، تعلق مع اللہ ہو، محبت الہیہ ہو، خوف اور خشیت خداوندی ہو، اور جو ہے آخرت کی فکر ہو، آخرت کی طلب ہو، انابت ہو، اور اللہ کے دیدار کا شوق ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو باطنی طاعات کہلاتی ہیں. آیت کا مفہوم یہ نکل آیا لما صبروا، جب وہ صبر کرتے ہیں، یعنی نیکیوں پر اپنے آپ کو جمع دیتے ہیں، ظاہری نیکیوں پر بھی جمع دیتے ہیں، باطنی طاعتوں پر بھی جمع دیتے ہیں. تو جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تب ہم ان کو منصب امامت عطا کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. معلوم ہوا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نیکیوں پر نہیں جمایا وہ منصب ہمیں نہیں ملنے والا ہے. اگر ظاہری طور پر مل بھی گیا ہو تو وہ خدمت ہم سے اللہ نہیں لیں گے جس کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے. اگر ساری دنیا میں ہدایت کا پیغام پہنچانا، ہر شعبے میں پہنچانا، ہر شعبے کی ہدایت انجام دینا، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں پر جمع دیتا ہے، ظاہری نیکیوں پر بھی، باطنی نعمتوں پر، باطنی طاعتوں پر بھی. لیکن آج کے زمانے میں عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ طاعتوں میں بھی ہم لوگوں سے بڑی غفلت ہو رہی ہے. ذکر میں غفلت ہے. بہت سے لوگ ایسے گزر جاتے ہیں، سال سال گزر جاتا ہے لیکن ان کے پاس 5 منٹ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہوتا. پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، امامت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے لیے ذکر اللہ میں لگا دیں یہ ان کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے. جبکہ ہمارے اسلاف کو ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پر جو پہنچے تھے وہ اسی لیے پہنچے تھے کہ لما صبروا کو انہوں نے انجام دیا تھا، نیکیوں پر، طاعتوں پر جمع دیا تھا، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. رات بھر کھڑے ہونے والے بھی تھے، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر عبادت کرنے والے بھی تھے، ذکر اللہ میں اپنے آپ کو لگانے والے بھی تھے، تلاوت میں اپنے آپ کو لگانے والے بھی تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کو یاد کرنے والے تھے. لیکن آج کی دنیا میں ایسا لگتا ہے ہم سب لوگ اس سے بڑے غافل ہو گئے، ذکر سے غافل. مجھے بات یاد آ رہی ہے، میرے استاذ اور میرے شیخ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی، کہ آپ فرمایا کرتے تھے، بارہا سنا کہ قرآن پاک میں آیت آئی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو، اگر تمہیں دین کا علم نہ ہو، مسئلہ معلوم نہ ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو خبر نہ ہو، جانکاری نہ ہو. حضرت فرماتے تھے کہ یہاں بظاہر تو تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جاتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جو معلومات رکھنے والے ہیں ان سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. جیسے اگر ہم کہنا چاہتے ہو بھائی اگر تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے کپڑے کی دکان سے خریدو، اگر جوتے نہیں ہیں تو کسی جوتے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، اگر تمہارے پاس غلہ اناج نہیں ہے تو غلے والے کی دکان پہ جاؤ،
یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس کپڑے نہ ہو غلے والے کے پاس چلے جاؤ. کوئی کہے گا اگر جوتے نہ ہو تو بھئی سونار کی دکان پہ پہنچ جاؤ. نہیں، سونار کے پاس اس کو بھیجا جائے گا جیسے سونا لینا ہو. جوتے کی دکان پہ اس کو بھیجا جائے گا جیسے جوتا لینا ہو. کپڑے کی دکان پہ جانے کی تلقین اسے کی جائے گی جس کو کپڑا خریدنا ہو. اسی طرح یہاں پر فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں اگر معلوم نہ ہو تو ان کے پاس پہنچو جن کو معلوم ہے اور ان کا نام اہل علم ہے. تو بظاہر تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ فرماتے فَاسْأَلُوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، لیکن اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی علم والا ذکر کے بغیر نہیں رہتا. ہر اہل علم اہل ذکر ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہوتی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے وہ اپنے خدا کو کبھی نہیں بھولتا. تو عرض کر رہا ہوں یہ ہے طاعت پر جمع دینا، صبر علی الطاعت، کہ اپنے آپ کو نیکیوں پر جمع دے. نفس نہیں مانے گا، نفس یہاں شرارت کرے گا، نفس یہاں پر چکما دے گا، لیکن صبر تو اسی کا نام ہے نا کہ جماؤ. حبس النفس علی ما تکرہ، جو نفس تمہارا چاہتا ہے اس کے خلاف اس کو جما دو. لہذا جب وہ ذکر سے پیچھا چھوڑاتا ہے، تلاوت سے پیچھا چھوڑاتا ہے، نیکیوں سے پیچھا چھوڑاتا ہے، اس کو مجبور کرو کہ تجھے یہ کرنا ہے. اسی طرح یہ ظاہری طاعتوں کے علاوہ باطنی طاعتیں، ہمارے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت آ جائے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ علماء کی خصوصی صفت ہے خشیت. اگر خشیت نہیں ہے تو اسے عالم کیسے کہا جائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے العلم هو الخشیہ، علم تو خشیت ہی کا نام ہے. اور ایک بار انہوں نے کہا الفقہ هو الخشیہ، فقہ نام ہے خشیت کا. اگر خشیت نہ ہو وہ علم نہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے ایک سوال کیا، حسن بصری نے جواب دیا. پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا لیکن میں نے ایک اور فقیہ سے پوچھا تھا، انہوں نے ایک دوسرا جواب دیا. حسن بصری نے کہا هل رأیت فقیہا قط، کیا تم نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا؟ کہتے وہ فقیہ سے پوچھا. کہاں فقیہ سے پوچھ لیا؟ کون سے فقیہ سے پوچھ لیا؟ پھر کہا الفقیہ البصیر بامور دینہ الزاہد فی الدنیا الراغب الی الاخرہ. فقیہ تو اس کو کہتے ہیں جو دینی بصیرت رکھتا ہو اور دنیا میں زہد اختیار کرتا ہو اور آخرت کی طرف رغبت کرتا ہو، یہ ہوتا ہے فقیہ. تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ باطنی امور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا. جب باطنی امور سے آراستہ، ظاہری طاعتوں سے آراستہ کر کے اپنے نفس کو ماریں گے اور کچلیں گے اور حبس النفس علی ما تکرہ والا عمل کرتے جائیں گے، تب وہ مقام ملے گا جس کو اللہ نے کہا یہدون بامرنا. یہ ہے پہلی بات. دوسری چیز ہے صبر عن المعصیت. صبر کی دوسری قسم معصیت سے اپنے نفس کو بچانے والا صبر. اسے کہ یہ بھی صبر ہے، جیسے نیکی پہ جمانا صبر ہے، گناہ سے بچنا بھی صبر ہے.
نفس چاہتا ہے یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ بولو یہ دیکھو یہ اٹھاؤ یہ رکھو۔ کب تک بیان کرنا؟ 35 وقت ہو گیا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعصیت، معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر نفس کو صبر کا عادی کرنا۔ اس کو صبر اس لیے کہتے ہیں کہ نفس اس کے خلاف جانا چاہتا ہے، برائی کرنا چاہتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، لہذا نفس کو اس کے خلاف جمانے کی کوشش کرنا اور عادی بنانا۔ اس کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، معصیت ظاہرہ، معصیت باطنہ۔ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم ظاہری گناہ سے تو بچ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، شراب ہے، زناکاری ہے، فحاشی عریانی ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، لیکن جہاں تک باطنی معصیت ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، عجب و خود پسندی ہے، ان گناہوں میں ہم جیسے لوگ زیادہ مبتلا رہتے ہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم شراب نہیں پیتے، لیکن حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علم والا علم والے سے حسد، کبھی کینہ، کبھی اس کی برائی اور اس طرح کی حرکتیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن میں جس طرح ظاہری معصیتوں کو ممنوع اور حرام قرار دیا، اسی طریقے پر باطنی قسم کی جو معصیتیں ہیں اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ حسد سے منع کیا گیا، کینے سے منع کیا گیا، بغض رکھنے سے منع کیا گیا، کسی کی برائی چاہنے سے منع کیا گیا، تکبر سے منع کیا گیا، عجب خود پسندی سے منع کیا گیا، دنیا کی محبت دل میں رکھنے سے منع کیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہم جیسے لوگ زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بطور مذاکرہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں خود ایسا ہی ہوں، اپنے لوگوں میں اپنی بات کہنا یا اور نہ دوسری جگہ تو نہیں کہہ سکتے، اپنے ہی لوگوں میں کہی جا سکتی ہے۔ جبکہ صبر کے اندر یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، ظاہری معصیت سے اپنے نفس کو بچانا، باطنی معصیت سے بھی اپنے نفس کو بچانا۔ بلکہ بسا اوقات ظاہری معصیتوں کے اعتبار سے باطنی معصیتیں اپنے نتائج اور عواقب اور اپنے خطرناک نتائج کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو تھپڑ مار دیتا ہے، گناہ کیا، اگر بیجا مارا ہے، لیکن حسد کا گناہ اس سے زیادہ سخت ہے، تکبر کا گناہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس طرح کی بے شمار قسم کی چیزیں ہمارے دلوں کے اندر بطور روگ گھسی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی اصلاح کیے بغیر، دل کی صفائی کے بغیر، اس میں عشق خداوندی ڈالے بغیر، معصیتوں سے اس کو خالی کیے بغیر اور اس مقام تک پہنچے بغیر جس کو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اس مقام تک پہنچے بغیر یہ منصب ہدایت مل نہیں سکتا۔ ہم بھی یہ کہہ سکیں، ہر
تمنا دل سے رخصت ہو گئی، میرے دل میں کوئی دنیا نہیں ہے، میرے دل میں دنیا کی الفتیں نہیں ہیں، دنیا کی عورتوں کی محبتیں نہیں ہیں، دنیا کے مردوں کی محبتیں نہیں ہیں، دنیا کی چیزوں کی محبتیں نہیں ہیں، ادھر ادھر کی بلائیں اور خباثتیں میرے دل میں نہیں ہیں، میں نے ان سب چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر لیا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ اب تو اپنی محبت میرے دل میں ڈال دیجئے، میں نے آپ کے لیے دل کو خالی کر لیا۔ خواجہ عزیز الحسن مظلوم نے جب یہ اشعار کہے تھے تو حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے اور کہا حضرت یہ شعر موزوں ہوا ہے، یہ شعر موزون ہوا ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور انہوں نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت تھانوی جھومنے لگے، وجد طاری ہو گیا اور فرمایا کہ بھائی 1,00,000 روپے بھی اس وقت ہوتے تو آپ کی نظر کر دیتا۔ یہ ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں کہ اتنی بڑی بات کہے، جس کا دل ایسا بن جاتا ہے، دل سے ایسی صدا بلند ہوتی ہے، جس کا دل بنا ہوا نہ ہو، جس کا دل سنورا ہوا نہ ہو، جس کے دل میں خباثتیں ہوں، جس کے اندر رذائل ہو، ظاہر بات ہے ایسی بات تو اس کی زبان سے نکل نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ساری خباثتیں اور ساری جو ہے رذائل ہمارے قلوب سے نکلنا ہے، ظاہر کے اعتبار سے ہی نہیں، باطن کے اعتبار سے بھی ہم اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں۔ بھائیو، اسی لیے اکابرین سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہیں پر آ کر آدمی ہار جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے لیکن نماز میں خشوع نہیں آتا، نماز میں اخلاص نہیں آتا، ذکر کر لیتا ہے لیکن ذکر کے اندر ریاکاری گھس جاتی ہے، کام کرتا ہے لیکن بڑائی کے تصورات چھا جاتے ہیں، کبھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر کسی کی طرف سے کوئی بات ناگوار پیش آ جائے دل کے اندر کینہ کپٹ پیدا ہو جاتا ہے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر لیا تو ہمارے دلوں کے اندر اس کی برائی گھس کر بیٹھنے لگتی ہے اور کبھی اس کا ریاکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سے نہ ہو۔ مجھے اس موقع پر یاد آ گئی بات حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے حاجی صاحب کو ایک خط لکھا تھا، اس خط کے اندر انہوں نے لکھا حضرت آپ کی جوتیوں کی برکت سے، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علم حاصل کرنے کے بعد بہت بڑے علمی مقام پر فائز ہوئے، اور ان کو پتہ چلا کہ ایک صاحب تھانہ بھون میں رہتے ہیں، بہت بڑے مفتی، انہوں نے ایک مسئلے میں یہاں خطا کی ہے یا انہوں نے کوئی نظریہ بیان کیا ہے، تو ان کو بڑا جوش آیا اور انہوں نے کہا میں جا کر ان سے مناظرہ کروں گا۔ رخت سفر باندھا اور تھانہ بھون پہنچے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہیں رہتے تھے، سوچا کہ مناظرے کو جانے سے پہلے حاجی صاحب کی زیارت کر لوں، ملاقات کر لوں، مصافحہ کر لوں۔ وہاں پر پہنچے، مصافحہ کیا، ملاقات کی۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہاں سے آئے؟ گنگو سے آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کہ فلاں مولانا سے مناظرہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھے، رشید احمد گنگوہی ابھی جوان تھے۔ حاجی صاحب نے ان سے کہا ارے اتنے بڑے تمہارے زمانے کے عالم اور تم چھوٹے بچے ہو ان کے سامنے، تم ان سے مناظرہ کرنے جا رہے ہو؟ روک دیا۔ پھر انہوں نے کہا حضرت مجھے بیعت کر لیجیے۔ بیعت کر لی۔ بیعت میں حاجی صاحب نے کہا یہ کروں گا، یہ کروں گا، بولو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ایک بات میرے سے نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ میں تہجد میں ایک نہیں اٹھ سکتا، یہ میرے لیے بہت بار ہے، آپ جو چاہے اور مجھ سے کروا لیجئے، لیکن رات میں اٹھنے کی ایک بات آپ میرے سے نہ لیجئے عہد۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، فرض تو ہے نہیں،
البتہ آپ کی یہ شرط میں مانتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں کہلواؤں گا، لیکن میری شرط یہ آپ کو ماننی ہوگی کہ 40 دن یہاں قیام کریں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ قیام ہوا۔ اب جب صبح ہوتی تھی، صبح سے پہلے سارے خانقاہ میں ایک ہنگامہ سا ہوتا، وضو کیا جا رہا ہے، کوئی نہانے والا نہا رہا ہے، کوئی کچھ کرنے والا کہہ رہا ہے، پھر آ کے بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ہچکیاں بن گئی ہیں۔ پہلے دن جب یہ ہنگامہ دیکھا تو آنکھ خود بخود کھل گئی۔ تھوڑی دیر تک پڑھے، دیکھتے رہے، پھر کہاں سب اٹھ گئے ہیں، میں کیا سوؤں، چلو میں بھی وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ 2 رکعت پڑھ لی۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، یہی منظر، اب روز وہی منظر ہے۔ 2-3 دن کے بعد عادت ہو گئی، خود بخود اٹھنا شروع کر دیا۔ 40 دن ختم ہوئے، حاجی صاحب نے ان کو خلافت نامہ لکھ کے دیا۔ اس کے بعد چلے گئے تھے۔ کئی دنوں کے بعد خط لکھا تو اس خط کے اندر یہ لکھا تھا، آپ کی جوتیوں کے صدقے سے اس وقت میرا حال یہ ہے کہ مادح و ذم میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ مادح اور ذم دونوں میرے نزدیک برابر ہیں، یعنی کوئی مدح کرنے والا، تعریف کرنے والا تعریف کرے، میں پھولے نہیں سماتا، اور کوئی میری برائی کرے، میری مذمت بیان کرے، یہ بھی میرے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ نہ کوئی مدح کرتا ہے تو جو ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور نہ کوئی برائی کرتا ہے تو میرے دل پر اس کا بار آتا ہے۔ یہ لکھا تھا حضرت حاجی صاحب کو انہوں نے۔ تو بھائیو، یہ مقام ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم کیوں دوسروں کو دیکھ کر جیے، خود کو دیکھ کر جینا ہے۔ بہرحال یہ ہے صبر کا دوسرا مطلب یا دوسری قسم، صبر عن المعصیت، اور تیسری ہے صبر علی المصیبت۔ علماء کو مصیبتیں آتی ہیں، آنا چاہیے، نہیں آئے تو یہ مقامی نہیں ہے، نہیں آئے تو یہ مقامی نہیں ہے۔ مدارس میں جو آتے ہیں وہیں سے صبر کا موقع شروع ہو جاتا ہے، ویسا جو ہے گھر کا ماحول نہیں ملتا، گھروں سے دور رہنا ہے، کھانے پینے کے اندر پریشانی ہو رہی ہے، سوکھا ساکا کھایا جا رہا۔ اب تو ایسا بھی نہیں رہا، اللہ کا فضل ہے، آج کے مدارس کے اندر تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ یہ تو اکابر کے زمانے میں تھا۔ اکابر کے زمانے میں ایسا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر صرف ایک وقت کھانا ملتا تھا، اور صرف 2 روٹی ملتی تھی، سالن نہیں ملتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے، جو بعد میں مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند بنے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ مغرب ہونے کے بعد بازار کی طرف جاتے تھے، اور بازار میں جو لوگ دکانیں بند کر کے جا چکے ہوتے اور ان کی دکانوں کے سامنے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی جو انہوں نے پھینک دی ہوتی تھی، ترکاریاں ورکاریاں، ان چیزوں کو سمیٹ کے لاتے اور نمک میں اس کو دھونے کے بعد نمک میں گھول کر اسی کو سالن سمجھ کر روٹی ڈبو کے کھا لیتے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے رامپور گئے، ان کے پاس بستر موجود نہیں تھا، اور یوپی کی سردی آپ جانتے کیسے ہوتی ہے، کوئی سامان نہیں۔ ایک مسجد میں ان کا قیام تھا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ جب سارے مسجد والے عشاء کی نماز پڑھ کے باہر چلے جاتے تو حضرت ایک صف میں ایسی اپنے آخری کنارے میں پڑ جاتے اور اپنے اوپر لپیٹ کر پلٹیاں کھاتے کھاتے آخر تک پہنچ جاتے، وہی بستر اور وہی ان کی کمبل۔ رات میں ایسا سو جاتے اور سب صبح تہجد کا وقت ہوتا تو پھر پلٹیاں کھاتے کھاتے ادھر آ جاتے اور اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح ان حضرات نے علم حاصل کیا۔ تو صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف مواقع پر صبر کا موقع، خلاف طبیعت کوئی بات اس کو برداشت کرنا، ہر موقع کی چیزوں کو برداشت کرنا، اولو العزمی اپنے اندر پیدا کرنا، حالات زمانے کا مقابلہ کرنا حکمت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ۔ میں صرف ہمت نہیں بولتا،
ہمت اور حکمت دونوں کے ساتھ جب اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ چیز پیدا ہوگی جس کا نام ہے صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا۔ جب یہ تینوں قسم کے صبر انسان میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ہم ائمہ بناتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہ مقام پانے کے لیے یہ صبر کی تینوں قسمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو، تعلق مع اللہ پیدا ہو، خوف و خشیت و تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر کی بے حسی اور غفلت دور ہو جائے، اور ہم دینی خدمات کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ کرتے کرتے اپنے آپ کو ایسا بنا کر لے جائیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، خود کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے ثمرات و برکات کا ظہور ایسا ہوگا کہ امت بھی ہماری بات ماننے پر آ جائے گی۔ آج اس لیے بہت سی امت ہماری بات نہیں مانتی کہ ہم خود ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو کہہ سکیں۔ ان چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص وفاق العلماء والحفاظ کرنول کی اس جماعت کا، اس مجلس کا، کہ انہوں نے مجھ حقیر و فقیر کو آپ کے سامنے کچھ کلام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ بطور مذاکرہ یہ چیزیں پیش کی گئی۔ یہ ایسا سمجھیے جیسے کوئی طالب علم اپنے لوگوں کے سامنے اپنا پڑھا ہوا سبق دہرا دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنے بزرگوں کا پڑھایا ہوا سبق آپ کے سامنے دہرا دیا ہے۔ اب مجھے کتنا یاد نہیں ہے، کتنا یاد ہے، وہ آپ فیصلہ کر کے مجھے نمبر دیں گے۔ باقی میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے جو ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، تلقینات کی ہیں اور بتایا ہے، وہ سمجھایا ہے، اس پر ہم سب کے سب مل جل کر عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔